نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں اور اللہ والوں سے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی نسبت قائم ہونے کے بعد ہمارے لیے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو. آدمی کے لیے بعض مرتبہ اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، سستی کاہلی ہوتی ہے. لیکن آدمی جب کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے اور ان سے اپنا رابطہ قائم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رابطے اور نسبت کی برکت سے دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو پہلی تو کوتاہی ہمارے اندر عام طور سے یہی ہے کہ ہم لوگ کسی بزرگ اور اللہ والے سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی بزرگ سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ چیز اب نادر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جو حضرات جڑے ہوئے بھی ہیں تو بس وہ کسی سے بیعت ہو گئے اور اس بیعت ہونے کو انہوں نے اپنے لیے کافی سمجھ لیا. یہ سمجھ لیا کہ ہاں ہم فلاں بزرگ سے اور اللہ والے سے بیعت ہیں، بس کافی ہے. حالانکہ بیعت ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بس خالی نسبت جڑ جائے، بلکہ مقصد تھا ان سے اصلاح کرانا اور استفادہ کرنا، کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کرائیں، اپنے معاملات کو ان سے بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، دین کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اپنے حالات کو بتا کر جیسا وہ مشورہ دے اس کے مطابق عمل کریں. لیکن یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بس یا تو تعلق ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو بس نام کے لیے کہ ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں. میرے شیخ محی سنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار مجالس کے اندر توجہ دلاتے رہا کرتے تھے کہ بھائی اطلاع حالات کرو، اپنے حالات اپنے شیخ سے بتاؤ اور جو وہ کہیں اس کے اوپر عمل کرو. اس لیے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ میں نے حضرت سے شعر سنا ہے. 4 شرطیں لازم ہیں استفادے کے لیے، 4 شرطیں لازم ہیں استفادے کے لیے، اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد. یعنی اگر کسی بزرگ اور اللہ والے سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تب ہمیں ان سے فائدہ ہوگا. پہلی شرط کیا ہے؟ اطلاع. اپنے حالات کی ان کو اطلاع کریں، بتائیں کہ اپنے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں. خدا نہ خاصہ کوئی گناہ ہو رہا ہے اور مسلسل ہوئے جا رہا ہے اور وہ چھوٹ نہیں رہا ہے تو پھر اس کی اطلاع کریں. عبادات کے اندر سستی اور کاہلی ہو رہی ہے تو اس کی اطلاع کریں. یہاں نماز کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ بتائیں اپنے شیخ اور وہ جو علاج بتائے اس کے مطابق عمل کریں. اور ایک مرض یہ بھی ہے، حضرت ہمارا فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے شیخ کو اگر بتاتے بھی ہیں تو اچھی بات بتائیں گے کہ صاحب رات خواب میں فلاں چیز دیکھی، رات خواب میں فلاں چیز کی زیارت ہوئی. لیکن جو گناہ ہو رہے ہیں، جو سنتیں چھپ رہی ہیں، جو برے اخلاق ہیں، بری عادات ہیں، وہ نہیں بتاتے کہ ہاں ہمارے اندر یہ کمی اور کوتاہیاں ہیں. جب وہ بتائیں گے نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے پہلی چیز ہے اطلاع، کہ اپنے حالات کی اطلاع کریں، جو کوتاہیاں کمیاں ہیں وہ اپنے شیخ کو بتائیں. دوسری شرط ہے اتباع. اب آپ نے کوئی مرض اپنا بتا دیا شیخ نے، جو شیخ نے بتایا علاج اس کا کہ آپ اس طریقے سے رہیے، اس طریقے سے عمل کیجئے، اب اس کی پابندی کرنی ہے. کسی بھی صورت کے اندر اس کے خلاف ورزی نہیں کرتی، بہت اہتمام کے ساتھ میں اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے.
جب آدمی اپنے شیخ کو اپنے حالات بتاتا ہے اور شیخ اس کا وہ علاج تجویز کرے اور آدمی اس کی پابندی کرے تو انشاءاللہ بہت جلد اصلاح ہو جاتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اور یہ چیز بھی میں نے اپنے حضرت سے ہی سیکھی ہے، اپنے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ الحق صاحب سے۔ حضرت کا جسمانی معالج یعنی ڈاکٹر اور حکیم حضرت کے لیے اگر کوئی پرہیز بتا دیا کرتے تھے یا کوئی دوا کھانے کے لیے ٹائم بتا دیا کرتے تھے کھانی ہے، تو پھر کبھی حضرت اس کے خلاف نہیں کرتے، بہت پابندی کرتے تھے۔ خود میرے سامنے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کا ٹائم تھا اور حضرت کو ہمارے حضرت کے نائب ناظم صاحب تھے حضرت مولانا بشارت علی صاحب، وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بھی تھے اور حضرت نائب صاحب کی دوا استعمال کیا کرتے تھے۔ کوئی تکلیف تھی تو حضرت نائب صاحب نے دوا دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ یہ ایک ایک گھنٹے کے بعد میں حضرت کو دوا کھلانی ہے۔ شام کے ٹائم وہ دوا دی تھی، اس کی آخری خوراک حضرت کو کھلانی باقی تھی اور حضرت اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور میں پیر دبا رہا تھا اور دیکھا میں نے کہ حضرت کی غنودگی شروع ہو رہی ہے اور نیند آنے والی ہے، حضرت کو آنکھ لگ جائے گی، تو میں نے درخواست کی کہ حضرت ایک خوراک باقی ہے، نائب صاحب کی اجازت دو کھلا دوں؟ تو فرمایا کہ وقت ہونے میں کتنی دیر باقی ہے؟ میں نے کہا حضرت 10 منٹ باقی ہے۔ کہا نہیں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ بتائیے۔ کہا جی 10 منٹ وقت دوا کا ہونے میں باقی ہے، ابھی رک جاؤ 10 منٹ کے بعد میں کھلانا۔ اور وہ مجھے پتا تھا کہ خدمت کرتا رہوں گا 10 منٹ میں حضرت بالکل بے خبر ہو کر کے سو جائیں گے، اور وہی ہوا، اور 10 منٹ کے بعد میں حضرت سو گئے۔ لیکن پھر مجھ کو اٹھانا پڑا گہری نیند میں سے حضرت، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر نہیں اٹھایا اور نہیں کھلائی دوا تو پھر خیریت نہیں، پھر میری گرفت ہوگی۔ تو حضرت کو اٹھایا، حضرت اٹھے بیٹھے اور وہ دوا کھائی، پھر کھا کر کے لیٹے۔ تو میں نے اس سے سبق سیکھا کہ دیکھیے یہ کابرین جب اپنے جسمانی معالج کی ہدایت کے اوپر اتنا عمل کرتے ہیں تو روحانی جو معالج ہو اس کی ہدایت کے اوپر کتنا ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، کتنی پابندی کرنی چاہیے۔ اس لیے کسی کا شیخ اگر کسی چیز کی ہدایت کرتے ہیں تو آدمی کو بس مضبوطی کے ساتھ میں اس کو پکڑنا ہے، اس میں کسی طریقے کی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوسری بات ہو گئی اتباع، اور تیسری چیز اعتقاد، اپنے شیخ سے کامل درجے کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرے شیخ اس وقت کے سب سے بڑے قطب الابدال ہے، یہ نہیں کہ ہمارے شیخ کو چھوٹے ہیں، فلاں جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اگر اپنے شیخ کو معمولی سمجھا، کم سمجھا، تو جو استفادہ ان سے ہونا چاہیے وہ نہیں۔ اس لیے سب کچھ اپنے شیخ کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہوں اور جنید بغدادی علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پر کسی کا شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو۔ ٹھیک ہے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن بھائی ہمیں تو فائدہ جن سے حاصل ہو رہا ہے ان کو دیکھنا چاہیے، جن سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، جن سے ہماری نسبت ہے ہمیں ان کو دیکھنا ہے۔ تو اعتقاد اپنے شیخ سے سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز انقیاد، انقیاد کا مطلب پورے طریقے سے آدمی اپنے آپ کو شیخ کی رائے کے سامنے مٹا دے، پھر ان کے سامنے کوئی ہوشیاری نہ دکھائے۔ یہ نہیں کہ شیخ کچھ کہہ رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، شیخ کچھ بتاتے کرنے کے لیے یہ کچھ کرتا ہے، شیخ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سر خم کر دیتے، جھکا دے کہ جو کہیں گے شیخ اس کو اوپر عمل کرتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں، اتباع، اعتقاد و انقیاد۔ اگر آدمی اپنے شیخ سے کامل درجے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ ان باتوں کے اوپر عمل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابرین سے پورے طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔